کامران صاحب، ایک تو جو حکومت اگلی 5 سالہ پالیسی بنانے جا رہی ہے، کتنی بہتر ثابت ہو سکتی ہے وہ پالیسی آنے والے دنوں میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے؟ چونکہ جو ایک ڈکلائن کی کیفیت آئی تھی پچھلے 2-3 سال میں، اس سے ہمیں ریکور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ہم نیشنل کیٹاسٹرفی سے گزر رہے ہیں، ایک نیشنل ایمرجنسی ہے۔ سیلاب سے جتنا نقصان ہوا ہے اور اس کو ہمیں بڑا سیریسلی لینا چاہیے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ صنعت پہ اور ایگری پہ بیس ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ فیڈرل بجٹ سے ایک دن پہلے اکنامک سروے آئے تھے۔ اکنامک سروے میں آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو تھی -3.5%، منفی 3.5%، اور آپ کی پانچوں بڑی فصلیں -3 سے -30% تھیں۔ تو یہ تو تھی پچھلے سال کی صورتحال۔ تو اب جو ڈیمیج ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور چونکہ ابھی تک متاثر علاقے یا ضلع وہ کلیئر نہیں ہوئے، یہ سیلاب اب سندھ کی طرف جا رہا ہے، پنجاب سے آہستہ آہستہ نکل کے، تو سر ابھی تک قبل از وقت ہے کوئی ڈیمیج اسیسمنٹ دینا، لیکن میرا خیال ہے کافی سبسٹینشل ڈیمیج ہونا ہے ہماری پانچوں بڑی فصلوں کو۔ اینڈ جہاں تک آپ نے بات کی ایگریکلچرل پالیسی کی، اس میں میرا خیال ہے ہارون اختر صاحب اسپیشل ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر، آئی تھنک منسٹر آف انڈسٹریز بھی ہیں، اور ساتھ میں کامرس منسٹر جام کمال صاحب along with رانا احسان افضل صاحب، یہ تینوں ورک کر رہے ہیں آن این انڈسٹریل پالیسی۔ ہارون اختر صاحب اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، اور میں سمجھ رہا ہوں سر بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اس ملک میں ایوب خان صاحب کے دور کے بعد سے آج تک کوئی لانگ ٹرم انڈسٹریل پالیسی آئی نہیں۔ تو اگر آئے تو سر آئی تھنک ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اس میں بجلی کا نرخ، گیس کا نرخ، ٹیکسیشن، اور آپ کا انٹرسٹ ریٹ، اور انسینٹیوز ٹو انڈسٹریلائز، کارخانے لگائے جائیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اینڈ امپورٹ ریڈیوس کرنے کے لیے۔ تو آئی تھنک سر وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے جو آنے والا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔